سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی جل جلالہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حاضرین کرام، گزشتہ 2 دنوں کے خطابات آپ کے سامنے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کی ہے کہ حج کا موسم ہے، حج پر جانے والے مسلمانوں کو الجھایا جاتا ہے کہ آپ لوگ کعبہ شریف کا طواف کر لیا ہے، حج کر لیا ہے، اب آپ کو اول تو مدینہ شریف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بالفرض آپ نے جانا ہی ہے تو آپ مسجد نبوی کا ارادہ کریں، آپ نبی پاک علیہ السلام کی قبر شریف کے ارادے سے سفر نہ کریں۔ اس میں برائی کیا ہے؟ اس میں برائی یہ ہے کہ لا تشد الرحال الا لثلاثۃ مساجد، مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، کتب سیاح کے اندر یہ موجود ہے کہ سامان سفر باندھ کے یا سواری کو لے کے سفر پر نہ جایا جائے مگر 3 مسجدوں کے لیے۔ اور اس آئیڈیالوجی کا آتھر کون ہے؟ ابن تیمیہ، اور وہ کس دور کا آدمی؟ 728 میں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ کس مذہب کا آدمی تھا؟ حنبلی المذہب تھا۔ حنبلی المذہب ہونے کے ناطے سے اس کو یہ چاہیے تھا نا کہ جو امام احمد حنبل کا مذہب ہو وہ اختیار کرے۔ جیسا میں امام ابو حنیفہ کا رضی اللہ عنہ کا مقلد ہوں تو میں اپنی سوچ میں، اپنے انداز فکر میں اس بات کی پیروی کرنے کا پابند ہوں جو حضرت امام ابو حنیفہ نے اسلام کے بارے میں ہمیں دی ہے۔ یہ قبر سے اس قدر وحشت محسوس کرتا ہے، ابھی میں آپ کے سامنے کتابوں سے حوالہ جات نکال کے دکھاؤں گا کہ امام احمد حنبل تو قبر کو بوسہ لینے کے حامی ہیں، ابھی پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو قبر کو ادھر سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن امام احمد حنبل کہتے ہیں میرے سامنے وہ حوالہ جات موجود ہیں کہ صحابہ کرام قبر سے لپٹتے بھی رہے ہیں، بوسہ بھی لیتے رہے ہیں۔ وہ تو امام طبری بھی اسی کا حامی ہے، امام احمد حنبل بھی اسی کا حامی ہے۔ تو اس پر آپ نے 2 لیکچر پہلے میری زبان سے اس دورے میں آپ نے سن لی ہے۔ آج اگر وہی باتیں دہراؤں تو پھر آپ کا وقت ضائع ہوگا نا، تو پھر کوئی نئی بات آپ کے سامنے رکھنی ہوگی، لیکن
مضمون تو یہی ہونا چاہیے پھر۔ اب اس میں جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہیں گے کہ اس کا یہ مطلب ہے یا اس کا یہ مطلب ہے، ایک حدیث ہے تو آج مطلب تو آج تو نہیں نکلا نا، پہلے بھی کبھی نکلا ہی ہوگا نا۔ تو جو پہلے پورے ملک اور پوری قوم کے رہنما گزرے ہیں ان کا اس بارے میں موقف کیا تھا؟ اس میں سب سے پہلی بات، جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر معراج کی رات ہوا تو سب سے پہلے کس جگہ سے گزرے؟ جس جگہ موسیٰ علیہ السلام کا مزار پاک ہے۔ تو آپ کے مزار پاک والی جگہ جانے کی کیا مسئلہ تھا اور کسی نبی کے مزار پر نہیں گئے؟ کہا چونکہ اس آدمی نے میرے مشن کی حمایت کرنی ہے، 50 نمازوں سے 5 نمازیں مختصر کرانی ہیں، تو اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ میں بھی بڑھا دوں۔ نہیں تو اور کسی نبی کے مطلب یہ نہیں فرمایا کہ اور فلاں نبی کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس میں ایک یادگاری بات یہ بھی ہے، اس وقت مزار تو کوئی نہیں ہے، لیکن محب الدین طبری نے ریاض النظرہ فی فضائل عشرہ اس کے اندر لکھا ہے اس بات کا ذکر کہ معراج کی رات سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک مدینہ طیبہ میں بھی تشریف لے گئے اور جبریل امین خود لے کے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے بغیر وہ سفر ہوا ہے؟ یقیناً اللہ کے آرڈر کے مطابق ہوا ہے۔ آرڈر کس کو دیا گیا؟ جبریل کو دیا گیا۔ وہ کہاں لے کے گئے؟ مدینہ طیبہ میں لے کے گئے۔ مدینہ طیبہ میں لے کے کیوں گئے؟ کہا اس جگہ 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں، اس لیے کہ یہ آپ کی جائے ہجرت ہے۔ اس سے پتہ چلا کوئی چیز بعد میں باعث برکت بننے والی ہے، مقام مقدس بننے والا ہے، تو وقت سے پہلے اس کو پہچان کے اس کا احترام کرنا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے۔ نہیں تو وجہ بتلاؤ کہ سرکار کی ہجرت کی جگہ اس نے بعد میں بننا ہے۔ پہلے جو حضرت جبریل امین لے کے آئے، معلوم ہے یہ آسمانی قدسیوں کا بھی مزاج ہے کہ یاروں کے ڈیرے پیارے لگتے ہیں، جہاں ڈیرے بننے والے ہیں وہاں کوئی نشان چھوڑو۔ پھر اسی ریاض النظرہ کے اندر ہے، یہ تمام مذاہب کی مانی ہوئی کتاب ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، حتیٰ کہ شیعہ بھی اس کو مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ اہل حدیث سے ایک طبقے نے تو ان کو اہل حدیث بھی کہا ہے، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ کس مذہب کے آدمی ہیں، لیکن یہ کہ ان کی کتاب مانی ہوئی ہے، سب تسلیم کرتے ہیں۔ کہا اس کے بعد کہاں گئے؟ کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں رب سے کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں وہ طور کی چوٹی پر ایک غار ہے، اس جگہ کھڑے ہو کے باتیں کی ہیں، تو جو ان کے باتیں کرنے کا محل ہے اس جگہ ان کو لے کے گئے۔ کیوں؟ یہ وہ جگہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں لگے ہیں، تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوں وہ تو جائز زیارت بن سکتی ہے، تو جس جگہ مدینے والے کا سر لگا ہوا ہو، اس کے بعد وہ کہاں لے کے آئے؟ کیا بیت اللحم میں، بیتھلیم جس کو انگریزی میں کہتے ہو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت، یہ بھی ریاض النظرہ کے اندر موجود ہے۔ وہاں لے کے آئے، پوچھا ہے یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا جس جگہ بھی کوئی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ کیوں؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، معلومہ نبی کے مولد، نبی کے جائے ولادت کو بھی برکت کا ایک ایسا مقام حاصل ہے کہ وہاں کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ سفر کر کے گئے یا سفر کے بغیر گئے ہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جگہ سفر کر کے جانا درست ہو، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سامان سفر باندھ کے براق پر سوار ہو کے پورے اہتمام کے ساتھ جانا درست ہو، موسیٰ علیہ السلام نے جہاں قدم لگائے ہوں وہاں جانا درست ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت پر سامان سفر باندھ کے جانا درست ہو، تو محبوب کبریا کی بارگاہ میں پھر سامان سفر باندھ کر کے جانا کیوں درست نہ ہوگا؟ اس سلسلے میں چند ایک شواہد آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ گئے ہیں ان کا نقطہ نگاہ اس بارے میں کیا ہے، وہ کون کون سے لوگ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج تک جتنے لوگ جاتے رہے وہ کیا کیا نیت کرتے رہے؟ کہا وہ نیت مسجد نبی کی بھی کرتے رہے، سرکار کی قبر شریف کی بھی کرتے رہے، جس جگہ سرکار نے پاؤں لگائے ہیں اس کی بھی نیت کرتے رہے وہاں چل کے زیارت کریں گے، جس جگہ سرکار نے ہاتھ لگائے ہیں اس کی بھی نیت کرتے رہے،
جس جگہ سرکار ممبر پر بیٹھتے رہے، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت موجود ہے اس نظیم الریاض کے اندر، اس شفاء قاضی ایاز کے اندر، کہ حضرت نافع کہتے ہیں، وہ غلام ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے، کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس جگہ سرکار بیٹھتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر وہاں بار بار ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر ملتے تھے کہ یہ سرکار کے بیٹھنے والی جگہ ہے۔ یار ایک جگہ بیٹھنے والی جگہ ہو تو اس کو ہاتھ لگا کے چہرے پر لگانا تو برکت کا باعث ہے، تو جس جگہ ہمیشہ کا ڈیرا ہو، آئیے یہ میرے پاس صفحہ 515 ہے اس میری کتاب کا، اس کا نام ہے نسیم الریاض شرح شفاء ایاز، اور اس کے لکھنے والے شہاب الدین خفاجی ہیں۔ شہاب الدین خفاجی جو ہیں انہوں نے شفاء شریف کی شرح لکھی ہے۔ یہ شفاء جس آدمی نے کتاب لکھی ہے اس کا سن وفات ہے 544، حضرت غوث الثقلین کا ہے 560، یعنی حضرت غوث پاک سے 16 برس یہ پہلے فوت ہوئے، رہنے والے ہیں اسپین کے، مذہباً ہیں مالکی، اور یہ آدمی سیرت کا امام تسلیم ہوتا ہے۔ اس کی شرح لکھی ہے شہاب الدین خفاجی نے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں جانے والے کیا کیا نیت کریں اور کس طریقے سے کریں۔ پہلے آپ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے استاد ہیں، ہرات کے رہنے والے ہیں۔ یہ بارڈر ٹاؤن ہے افغانستان کا، پرشیا کی طرف، وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن انہوں نے 30 برس تک مکہ شریف میں امامت کرائی ہے۔ یہ حنفیوں کا امام ہے اور پورے ہندوستان کا یہ استاد ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا مَنْعَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ النِّيَّاتِ فِي تَحْصِيلِ الطَّاعَاتِ لَكِنْ يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ الْغَرْضُ الْأَصْلِيُّ بَعْدَ حج فرض الاسلام زیارتہ علیہ الصلاۃ والسلام ویتبعہ حضور مشاہد الکرام۔ آپ کو عربی تو سمجھ نہیں آئے گی، میں ایک ایک لفظ آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سارے بیان کا مقصد یہ ہے، ملا علی قاری حروی کعبہ شریف کا امام، 1014 میں آپ کا انتقال ہوا، تو 10 سے 14 سے یہ پہلے گزر چکا ہے انہیں ابن تیمیہ، یہ سارے رد کرتے ہیں اس کا۔ ان کا یہ ارادہ، یہ جو جملہ جو انہوں نے بولا ہے یہ اس پر احتمال کفر ہے، یہ ابھی میں پیش کرتا ہوں، کہ جو جس پر امت کا اجماع متفق ہے، کسی کا اختلاف گزرا ہی نہیں، اجماع تام اس کو کہتے ہیں۔ اجماع تام کا منکر کافر ہے، اس لیے کہ اس سے بھی جو حدیث متواتر سے معنی حاصل ہوتا ہے وہ اس سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو ایویڈنس ہے وہ کنکلوسیو ہے، قطعی ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں ابھی آپ کے سامنے ملا علی قاری کے حوالے سے پیش کرتا ہوں، لیکن یہاں وہ بیان کرتے ہیں الجمع فی تحصیل الطاعات، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، یہ کئی نیتیں کرے، یعنی جو مکہ شریف سے چلے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا من حجہ ولم یزرنی فقط جفانی، جس آدمی نے حج کیا میری زیارت کے لیے نہیں آیا اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حج کرے اور سرکار کا ظالم کہلائے، اس کو حج سے کیا ہاتھ آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اسے چلے تو نیت کیا کرے، حج سے پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ اب انہوں نے اپنے دباؤ جیسے بھی چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن چاہیے یہ کہ پہلے حج کرے بعد میں وہاں آئے۔ کیوں؟ کہ حج ہوتا وہاں ہے، اس کی رجسٹریشن یہاں ہوتی ہے، اس لیے پہلے حج کر لے، رجسٹریشن کے لیے مدینہ طیبہ ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ کئی نیتیں کرنا، مثلا یہ نیت کرنا کہ میں جا کے مسجد نبی میں نماز پڑھوں گا، یہ، اور جس جگہ سرکار دو علیہ وسلم بیٹھے تھے اس کو ہاتھ پھیر کے سینے سے لگاؤں گا، جس جگہ نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ لگائے تھے ان کی برکت حاصل کروں گا، جس جگہ سرکار نے پاؤں لگائے تھے وہاں اللہ اللہ کروں گا، اور جس جگہ نبی پاک علیہ السلام نے بیٹھ کے خطبہ دیا تھا اس سے پیار کروں گا، جس ستون سے سرکار نے ٹیک لگا کے بات کی تھی اس سے بغل گیر ہوں گا۔ یہ ساری نیتیں کرے، سرکار کی قبر شریف پر حاضری دے کر سرکار کا سلام کروں گا، یہ ساری اگر نیتیں کر لے تو پھر کون سی نیت معتبر ہوگی؟ کا ساری نیتیں معتبر ہوں گی؟ کا پھر سرکار کی قبر کی کیا خصوصیت رہی؟ اگر یہ ساری نیتیں کر لے سرکار کی قبر کی کیا اسپیشیلٹی رہ گئی؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مردے کی بات لکھتے ہیں ملا علی قاری، کہتے ہیں کہ والحاصل انه لا منع من الجمع بین النیات، ان نیتوں کو اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں، فی تحصیل الطاعات، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، یہ ساری نیتیں اس کے لیے مددگار ہیں۔ لیکن ينبغي ان يكون الغرض الاصلی من بعد حج فرض الاسلام زیارتہ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس کی سب سے جو بڑی غرض ہے وہ یہ ہونی چاہیے، اور باقی چیزیں جتنی یہ تو پھیلی ہیں، اصلی بات سرکار کی قبر پر حاضری دینا ہے۔
کیوں بھائی؟ نیت کے ساتھ سفر کرنا ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ اور یہ لکھنے والا کون ہے؟ ملا علی قاری۔ کس پر لکھتا ہے؟ یہ شفائے ایاز پر لکھتا ہے۔ شفائے ایاز حرف آخر ہے سیرت کی کتابوں میں۔ اس کو تمام دیابنا میں بھی، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی، شیعہ نے بھی اور سنیوں نے بھی متفقہ طور پر لکھا ہے، جامعات بھی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ نیتیں یہ ساری کرے لیکن اس کو پتا کہ مقصود اصلی سرکار کی قبر شریف پر حاضری دینا ہے۔ اس پر ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ اگر مقصود اصلی سرکار دو عالم السلام کی قبر شریف پر حاضری دینا ہے تو پہلے جا کے کرے گا کیا؟ کہا پہلے جا کے کرے گا کہ مسجد نبوی میں جا کے 2 نفل پڑھے گا۔ انہوں نے کہا معترض کہتا ہے پھر مقصود اصلی تو وہ ہوا نا جو سب سے پہلے شروع کرے گا۔ کہا دراصل وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی زیارت کے آداب میں سے نہیں ہے، وہ اس لیے پہلے اس نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب باہر سے سفر سے تشریف لایا کرتے تھے تو پہلے مسجد نبوی میں آ کر کے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ سرکار کی سنت ہونے کی وجہ سے وہاں پہلے گیا ہے، نہیں تو پھر ایک اور مسئلہ پیش کریں گے جو واضح کر دے کہ مقصود اصلی کیا ہے۔ کہا جب واپس آنے لگے تو پھر کیا کرے؟ اس وقت مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل پڑھے کہ چلے یا سرکار کی قبر پر؟ کہا سرکار کی قبر پر حاضری دینے کے بعد، یہ لکھتے ہیں سرکار کی قبر پر حاضری دینے کے بعد اور کوئی نفل وفل نہیں پڑھنا، کیونکہ جن سے اصل ملاقات تھی وہ ہو گئی ہے، اب کسی سے کیا ملاقات؟ سمجھے بات؟ رات کو آپ میرے ساتھ رہے ہیں نا مجلس میں، آپ نے تقریر سنی ہے نا، آپ نے یہ ضرور اس کے بعد کا جائزہ لینا ہے کہ جو رات کو میں نے باتیں کی اس میں کتنی باتیں اس وقت دوبارہ کر رہا ہوں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کہ جاتے وقت پہلے وہ نفل کیوں کرے اور آتے وقت سرکار دو عالم السلام سے آخری ملاقات کر کے اور کوئی کام کیوں نہ کرے؟ کہا وہ نفل اس نے اس لیے نہیں پڑھے کہ مسجد نبوی کی اہمیت سرکار سے زیادہ ہے، بلکہ سرکار کا معمول گرامی تھا، باہر سے آئیں تو پہلے وہاں نفل پڑھا کرتے تھے، سرکار کی سنت سمجھ کے۔ وہ مسجد نبوی کے اپنے آداب نہیں، سرکار کی سنت سمجھ کے اس نے پہلے پڑھی ہے۔ لیکن مقصود اصلی کا فیصلہ اس سے ہوگا جب واپس چلا تو مسجد نبوی میں نفل پڑھ کے چلے یا سرکار کی بارگاہ میں سلام کر کے نکلے۔ کہا سرکار کے سلام کے بعد اور کوئی کام نہیں کرنا، یا رسول اللہ اب جا رہا ہوں، اپنے نگاہ کرم میری طرف رکھنا۔ اب یہ سب ساری نیتیں اس نے جمع کر لی، تو اس پر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حالت میں اس پر جانا جو ہے یہ منع ہے، اس جگہ ملا علی قاری نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، کہا یہ اجماع تام ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد اور آل بیت رضوان، فتح مکہ سے قبل کے صحابہ، فتح مکہ کے بعد کے صحابہ، کسی شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اجماع تام ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَجَاهِدُهُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ، ایک طبقے نے کہا کہ جو آدمی سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنے کو منع کہے، اس کے متعلق علماء کا اور اجماع امت کا کہنا ہے کہ وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے لأن تحریم ما اجمع علیہ العلماء فیہ بالاستحباب یکون کفرا، کیونکہ اس بات کا انکار کرنا کفریات میں سے ہوگا کہ جس کا مستحب ہونا تمام امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملا علی قاری کی یہ تحقیق ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے اس کا منکر کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ مستقل ایک اس پر کتاب ملتی ہے، شاید اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہو، اس کا نام ہے شفاء السقام فی زیارت سید انام، یہ عربی میں ہے۔ عربی بڑی آسان ہے، ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس کا اگر مطالعہ کرے تو سمجھ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات بتلائی ہے کہ تاریخ اسلامی میں ابن تیمیہ سے پہلے اس کا کوئی منکر گزرا ہی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر شریف کی حاضری ارادے کے ساتھ کرنا یہ ممنوع ہے۔ غالباً اتنی بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس جگہ حضرت شہاب الدین خواجی نے کیا بات کہنا چاہیے۔ آئیے اس سے اگلی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو کل میں نے ایک حوالہ پیش کیا تھا اس کا ایک مزید فالتو بات بتانا چاہتا ہوں۔ کہا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کانا یبرد البریدہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل پیغام رسان اپنا برید بھیجا کرتے تھے
جو جا کے ان کی طرف سے سلام کہتا تھا۔ اب لفظ برید کی تشریح کریں گے تو اس کی بات اور زیادہ کھل جائے گی۔ برید کو برید کہتے کیوں ہیں؟ برید دراصل لغات مولدہ میں سے ہے، نیچرلائزڈ وکیبولری ہے، عربی کا یہ لفظ نہیں ہے، یہ لایا گیا ہے ایران سے۔ ایرانی لوگ جس وقت کہ کسی ارجنٹ معاملے کے لیے کسی پیغام رسان کو بھیجا کرتے تھے تو جس جانور پر بھیجا کرتے تھے اس گھوڑے یا خچر کی دم کاٹ دیتے تھے۔ عرب لوگ ایسا کرتے تھے، دم بھی کاٹتے تھے، کان بھی کاٹتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کی جو اطلاع تھی کافر اور ساری سیاسی اور معاشی اور فکری قیادت تباہ ہو گئی۔ جو اس پیغام رسان نے جا کر وہ پیغام پہنچایا تھا کٹی ہوئی تھی کہ یہ نشانی تھی کہ کوئی ایمرجنسی ہے، فوری طرف آئے ہیں، یار راستہ نہیں روکنا، جلدی جانا ہے، کوئی راستے میں مجھے سلام دعا نہ کرے، مجھے روکے نہیں، کوئی مجھ سے بات نہ پوچھے، میں نے کسی کا کھانا نہیں کھانا، کسی کی چائے نہیں پینی، کسی کے پاس ہاتھ نہیں ٹھہرنا۔ کیوں؟ یہ میری دم کٹی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ میں کسی ایمرجنسی میں ہوں۔ سمجھو بات؟ تو بریدن آپ کو یاد ہوگا فارسی زبان میں تو فارسی لوگ اس جانور کی دم کاٹ دیتے تھے جس پر کہ وہ کو ارجنٹ پیغام رسان لے کے جاتا تھا۔ کانا یرید البریدہ کے معنی یہ تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسا بندہ نہیں بھیجتے تھے جو راستے میں کسی جگہ ٹھہرے، وہ ایسے جانور پر سوار کر کے بھیجتے تھے جس کی دم کٹی ہوتی تھی کہ راستے میں ٹھہرنا نہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ سرکار کی قبر کے ارادے سے جا رہے ہو تو راستے میں دوستیاں یاریاں پالتے پھرتے ہو، راستے میں ہوٹلوں پر روٹیاں کھاتے پھرتے ہو، سیدھے جاؤ، اور راستے میں کسی کو روکنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ یہ جانور کی دم کٹی ہوئی کسی کام کے لیے جا رہے ہیں۔ سمجھ میں آئیے لفظ برید کیوں استعمال ہوا ہے؟ بریدن فارسی زبان کا لفظ ہے، دم بریدہ کے معنی ہے اس کے، دم کٹا ہوا۔ تو دم کٹا ہوا نشانی ہوتی تھی ارجنسی کی کہ ارجنس میٹر ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جانا ایک سیکنڈری میٹر ہے، جو فرسٹ امپورٹنس کا جو فرسٹ پرائیورٹی ہے وہ سرکار دو عالم وسلم کی قبر کو ہے، اس لیے جلدی جاؤ، راستے میں دعوتیں نہیں کھانا، راستے میں رکنا نہیں، سیدھے جانا اور جا کر کے سرکار کی بارگاہ میں سلام کہنا ہے۔ اس سے ثابت ہو گیا نا کہ جو سلام کرنے والے لوگ تھے وہ اس نیت سے نہیں جاتے تھے کہ راستے میں دعوتیں کھاتے پھرتے رہیں گے۔ اچھا، اس پر ایک اور بڑی دلچسپ بحث ہے، یہ اسی کا نسیم الریاض کا صفحہ نمبر 115 ہے، 117، جس میں یہ بحث ہے کہ جس وہاں جائے تو دعا مانگتے وقت منہ کس طرف کرے۔ عام سنت یہ ہے کہ آدمی دعا کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے، لیکن سرکار دو عالم وسلم کی قبر شریف پر حاضری دے کر صاحب اربع اس پر متفق ہے، سوائے کسی بھٹکے ہوئے انسان کے ہر آدمی یہ کہے گا سرکار کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگے۔ کھڑا ہو تو سرکار کی قبر شریف کے سامنے کھڑا ہو اور سرکار کے سامنے روبرو ہے، گھر لٹا کے آن بیٹھے تیری نظر، اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے، حسن دی نگری راج سلامت تیرا، میں پردیسی عاجز بندہ عدل کری کچھ میرا، آیا ہوں بڑی امید یا رسول اللہ۔ اس جگہ ایسا ہے کہ تمام حالات میں جو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کا سسٹم ہے یہاں وہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ قبر شریف کی طرف منہ کرنے کا مقصد واضح ہو رہا ہے کہ اصل میں قبول دعا کی جگہ یہ ہے، آیا ہے سرکار کے پاس منہ دوسری طرف کرتا ہے، اگر منہ قدر قبلے کی طرف کر کے کرے تو اس کا مطلب مسجد نبوی اصل مقصود تھا، انہیں 2 رکعت تم نے نفل پڑھے ہیں، اب ادھر ہی منہ کر کے تم دعا بھی مانگو، وہ مقصود اصلی نہیں تھا، وہ مقصود ضمنی تھا، وہ پہلا مقصد نہیں تھا، وہ ایک عارضی مقصد تھا۔ اصلی مقصد اللہ اور اس کے رسول کے حبیب کے آمنے سامنے پیش ہونا ہے، منہ ادھر کر کے کھڑا ہو کہ جن کے پاس آیا ہے، جن کے پاس آیا ہے پوچھ دے کے کھڑا ہوگا تو ان کے پاس کیا آیا ہے۔ کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہو، آپ کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو جائے، آپ سمجھیں گے ملنے آیا ہے؟ اس نے واضح نہیں کر دیا کہ حاجی حج کرنے والا جس وقت مدینہ طیبہ میں حاضری دے اس کا مقصود قبلہ نہیں ہے، اس کا مقصود مسجد نبوی نہیں ہے، اس کا مقصود سرکار کی ذات پاک ہے۔ اب آئیے
اس پر گفتگو کریں۔ ایک طبقہ اہل علم نے کہا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر شفا شریف کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت امام مالک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑا ہونا منع ہے۔ تو کہتے ہیں جب امام مالک امام دار الہجرہ وہ کہہ رہے ہیں کھڑا ہونا ہی منع ہے، تو پھر آپ کھڑا ہو کر کے دعا مانگنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ بات بھی اسی کتاب میں موجود ہے جو کہتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سرکار کی قبر شریف کے سامنے کھڑا نہ ہو، اور یہ بھی بات موجود ہے کہ کھڑا ہو کے دعا مانگے تطبیق کیا ہوگی؟ کہ دراصل اس کا ٹائم اور ہے، اس کا ٹائم، اس کا مخاطب اور ہے، اس کا مخاطب اور ہے۔ کہا کہ جس کو کہا کہ کھڑا نہ ہو وہ آل مدینہ ہیں، کہا ان بیچارے کھڑا ہونے دو جو دور سے آئے ہیں، تم تو روزانہ یہیں رہتے ہو یار۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کن کو کہتے کھڑے نہ ہو؟ کہا مدینہ شریف کے رہنے والے ہو، اٹھتے بیٹھتے دیکھ سکتے ہو ان بیچارے مسافروں کو۔ اسی پر اور روایت موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کثرت زیارت جو ہے امام مالک نے منع فرمائی ہے، کہا یہ منع کیا آل مدینہ کے لیے، کیسے ہی جاتے جاتے جا کے کھڑے ہو جاؤ، اصل میں سرکار کی زیارت کا حق اس کا بنتا ہے جو کہیں چل کے آیا ہو، تم یہیں رہتے ہو، اس کو اہتمام نہیں کرتے، اس کو کوئی امپورٹنس اٹیچ نہیں کرتے ہو۔ اصل میں زیارت اس ان کا حق بنتا ہے جو دور سے چل کے آئے ہیں، ان کو ٹھہرنے دو، ان کو کھڑا ہونے دو، تم تو یہی ہو، تم تو پانچوں وقتوں میں نمازوں کے لیے آتے ہو، سلام دعا کر سکتے ہو۔ کہا اس طرح پانچوں وقتوں میں تمہیں میں اجازت نہیں دوں گا کہ یوں جا کے ٹیمپریری کھڑے ہو جاؤ، نہیں، اس کا اہتمام کرو۔ باہر جانے لگے ہو، گھر سے تیار ہو کے، کپڑے اچھے پہن کے، خوشبو لگا کے، وضو کر کے، تیاری کر کے آئے، یا رسول اللہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، باہر سے آئے ہو، آ کے کھڑے ہو جاؤ، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہو کہ مدتیں بیتی ہیں یا رسول اللہ، آپ کے شہر سے جدا ہوئے کو مدتوں کے بعد آیا ہوں، یا رسول اللہ میری حاضری قبول فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیں تو عام حالات میں جانے سے منع کیا ہر وقت، کہا تو پھر کچھ اہمیت نہیں دو گے؟ ایسا جاتے جاتے گاجریں خریدنے کے لیے آئے ہیں، اندر گھس گئے ہیں، آئے ہیں کوئی ویسے سودا خریدنے کے لیے تو آ کر کے آدھم کے ہیں، کہا اہتمام کر کے، پابندی کر کے ان بیچاروں کو چانس دو جو دور کے ملکوں کے رہنے والے ہیں اور آئے ہیں، نت نت درد آونا نہیں ساڑا جوگیاں والا پھر آئے، یہ ان کا حق ہے۔ سمجھ میں کی بات؟ سمجھے ہو کہ اہل علم نے کام کیا، کیا کیا باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ کہتے ہیں یہ ٹھہرنے کا حکم جو ہے اہل مدینہ کو دیا گیا کہ تم نہ ٹھہرو، ان بیچارے مسافروں کو جو دور سے آئے ہیں ان کو اس جگہ آ کر کے ٹھہرنے دو۔ اچھا، جناب سیدہ فاطمہ کی روایت نقل کی ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے اندر قاضی ایاز نے کتاب الشفا کے اندر حضرت سیدہ جنت ہیں جو مسجد میں داخل ہو تو کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہے خاتون جنت کی روایت ہے جناب۔ گھر والوں کو جو راز پتا ہے دوسروں کو پتا ہے، آل البیت ادری بما فی بیت، آپ کے گھر میں جو کچھ بات ہو اس کا آپ کو زیادہ علم ہو سکتا ہے، مجھے سے زیادہ علم ہو سکتا ہے، آپ گھر والے ہیں، جس طرح آپ کے گھر والوں کو آپ کے گھر کے بارے میں زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں، اسی طرح مدینے والی سرکار کے گھر والوں کو گھر کے متعلق زیادہ معلومات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، مسجد نبی میں تو صلاۃ و سلام کیوں کہے؟ کہ دراصل مسجد مقصود نہیں ہے، مقصود سرکار کی ذات ہے۔ یہ حضرت شہاب الدین خفاجی نے بھی اس پر لکھا ہے اور حضرت ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے، یہ دونوں شرح ایک ہی کتاب پر، ایک حاشیے پر ہے، ایک آگے متن کے اندر ہے، دونوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ کہاں کہ مسجد میں آئے تو سرکار کو صلاۃ و سلام کیوں کہے؟ اس جگہ یہ بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر سرکار نہ آتے مسجدیں ہوتی؟ یہ فیض رضا احمد پاک کا، یہ فیض رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے،
ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں خدا کون ہے. اے محبوب کبریا تیرے ہی دم خط سے مسجدیں بنی ہیں. اس لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں مسجد نبی میں آیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہے. اگر مسجد مقصود ہوتی تو سیدھا آ کے وہاں جو ہی قدم اندر رکھا تھا نماز پڑھ لیتا. کہا مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے سرکار کو سلام کہے کہ جو مسجدوں کے بانی ہیں. جو علت لی الارض مسجدا و طہورا. سرکار دو عالم علیہ السلام فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلے کسی نبی یا رسول کو نہیں ملی. ان میں سے ایک چیز کہ تمام روئے زمین کو میری خاطر مسجد بنایا گیا. اب اس جگہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے. اچھا یہ جو مسجد نبوی ہے اس کے اندر آیا تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا ہے. اگر سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو مسجدوں کی علت جان کے الصلاۃ والسلام کہا گیا ہوتا تو پھر باقی روئے زمین کی مسجدوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے اندر کیوں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نہ لیا جائے؟ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اتنا یہ نفسیاتی یہ سارا جیسا وہ منجی کا مورا نہیں رکھی نا بڑا خیال تو برادری نے بندہ نے جو پتا ہوا من چون لگو نا کٹا مری کسی نا اس کٹے نے جا چمڑا لائی نا بچ پو پری سٹ رہے اس کی آنے مورا. تو بھینس کو دھونے میں مددگار ہوتا ہے. خواب بولتا یہی ہوگا لیکن مجھے اس سے تسکین سی ہوتی ہے کہ میرے سامنے لاؤڈ سپیکر پڑا ہوا ہے. آپ کو سوال سمجھ میں آیا ہے؟ اگر سیدہ خاتون جنت نے جو مسجد نبوی میں داخل کے وقت کہا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہے, اگر اس کا سبب یہ مانا جائے کہ حضور آئے تو مسجدیں بنی ہیں تو پھر دنیا کی ہر مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت پھر یہ کلمہ کہنا چاہیے. سوال سمجھ آیا؟ اور آپ اس مسجد میں آئے کوئی نہیں, آپ نے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہا تو پھر وہ علت تو کافی نہ ہوئی. اگر مسجد نبی کی وہ علت ہے تو اس مسجد کی بھی علت تو سرکار ہی ہے, یعنی کاز تو سرکار ہیں, ایفیکٹ مسجد ہے تو اس کا اگر کاز وہ ہیں تو اس کا بھی تو کاز وہی ہیں. اگر اس مسجد کی وہ وجہ ہے تو اس مسجد کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہا جائے تو اس جگہ بھی تو کہنا چاہیے. چونکہ اس جگہ نہیں کہا جاتا اس لیے پتہ چلا وہ علت کافیہ نہیں ہے. سمجھیں گے سوال؟ جو آپ سنو. حضرت امام سخاوی آپ کی القول البدی اور اس کے اندر بھی اس کا امام سخاوی کا حوالہ موجود ہے. کہا یہ سرکار دو عالم اسلام کی مسجد کی خصوصیت نہیں, کسی مسجد میں بھی جائے اس کو کہنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. وہاں تو سرکار کی قبر شریف ہے, وہ خاتون تیری زیارت پہ قربان. ان کا وہ کون سی جگہ ہوگی کہ جگہ تو ہو پر مدینے والا نہ ہو. اس لیے دنیا کی ہر مسجد میں داخلے وقت الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کہے. ذمہ داری سے کہہ دو, اس جگہ بھی موجود ہے. امام سخاوی کی القول البدی اس کے اندر بھی موجود ہے. جب یہ درود شریف کا جھگڑا پڑا تھا نا اس وقت ہم نے یہ بولٹن میں یہ حوالہ جات اس وقت کوٹ کیے تھے. آج سے کوئی 23-24 برس پہلے کی بات ہے, یہ سے بھی کچھ زیادہ ٹائم کی بات ہے. جب میں نے کہا تھا کہ نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھنا درست ہے اور نماز کے بعد درود ابراہیمی امام شافعی کا کہنا ہے کہ مکروہ ہے. اس پر تمام اپنے بھی اور بیگانے بھی مشتعل ہوئے. اور میں جس کو کہوں یار کوئی کتاب وغیرہ مولانا کوئی کتاب ضرورت ہو تو ان کا ہمارے پاس اردو کی کتاب ہے, بارِ شریعت ہے, ہمارے پاس بیشتی زیور ہے. اردو کی کتابوں کے سوا کوئی ہمارے پاس کتاب نہیں. اور دل سے خوش. آپ کو یاد ہے آپ کو بھی ساتھ لے کے چند مولانا کے کتب خانوں میں گئے اور اس بارے میں بالکل وہ بڑے سچے تھے کہ واقعی ان کے پاس کتاب کوئی نہیں تھی. پاک دامن تھے اس لحاظ سے کہ کوئی کتاب کسی کا اردو کی کتاب تھی. اب عربی کتاب رکھے گا نا وہ تو کیا کہتے ہیں بندہ اپنے بوئے کے بٹا 5 من نہ بنائی دے 63 ہے جبکہ 2 من بھی چاہیے نہ سکنا ہوا ہے. بٹا بندہ اتنا ہی بنائی دے رکھنا جتنا چاہیے سکنا ہوا ہے. عربی کی کتاب وہی رکھے گا جس کو عربی کتاب پر قدرت ہے, جس کے پاس بھی کہ جواب لفظی میں ملا. اب سارے اس تیاری میں کہ اب اس کا بستر بدلنے لگا تماشا دیکھیں گے. یاد ہے مولانا
جب کتابیں لے کر کے ہم وہاں پہنچے تو الحمدللہ ہم مدینے والی سرکار کے محبت کے نشے میں ہیں. ہمیں پتہ کہ جو آدمی آ گیا انشاءاللہ پہلے کک میں باہر نہ چلا گیا تو دوسرے میں چلا جائے گا. اور پھر دیکھا کہ میدان خالی ہو گیا تھا. جس کو آدھ گھنٹہ میں تقریر کی تو جتنے آدمی تھے نا انتظار میں کہ ابھی اس کا پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس کیا ثبوت ہے. میں نے کہا گھنٹہ بھر تقریر کی مجھ سے نمونہ خروانے کے طور پر ایسا بوری جو چاول دسی نے مٹھی پڑی تھا تکی کی نا ساری بوری تو اس کی نہیں دسنے موٹا کے تکی کی نا یہ پوجنا ہی تھا. پھر آگے پھر کن کب تو تھگڑی لاج اس کی آڑے ہیں. پھر آج تک چوب ہی ہوئی ہے بندہ میں وہی ہوں. بات میں نے واپس نہیں لی اس کو جمع کے ثابت کر دیا. اس کے اندر امام سخاوی کا القول بھی اس وقت کی تھی کہ کیا دنیا بھر کی مسجدوں میں کوئی آدمی جائے اس کو صلاۃ والسلام علیہ مخاطب کا سیگا. اختلاف تو یا رسول اللہ سے ہے نا. اصل میں وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھانا چاہتے. اصل ان کا مراد یہ کہ یا رسول اللہ نہ کہے بہت تکلیف پہنچتی ہے. تو پھر میں نے ثابت کیا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کی بیماری تو نماز کے اندر بھی ہوگی. السلام علیکہ ایھا النبی کا بھی یہی معنی ہے. اور یہ پوری روئے زمین کی مسجدوں میں اگر کوئی حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو مسجد میں جاتے وقت صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں پڑھتا ہے. اور راویہ خاتون جنت ہے. کسی کی روایت کی وہ قیمت ہوگی جو خاتون جنت کی روایت کی قیمت ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے بھائی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے کہ گھر والے اس کے مطلب کیا رائے رکھتے ہیں. اس پر ایک بڑا خوبصورت مسئلہ جو آپ کو اپنی روزانہ کی زندگی میں مزاحمت کے طور پر پیش آئے گا. اب آپ تقریر کے بعد یہ فیصلہ کر لیں گے کہ جو نہیں آئے انہوں نے اپنا کتنا بڑا خسارہ قبول کیا. کہتے ہیں جب یہاں بھی سرکار اسی طرح سنتے ہیں وہاں جا کر کے بھی اسی طرح سنتے ہیں پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے. ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں حضور کے قبر شریف کے سامنے کھڑا تھا ایک چوٹی کا منکر. وہ میرا استاد بھائی تھا. مجھ میں اور اس میں تقریباً کوئی کم و بیش 65-70 سال کی عمر کا فرق تھا. کافی عمر رسید آدمی تھا. وہ استادوں کے پہلے زمانے کے شاگردوں میں سے تھا اور بے استادوں کے آخری زمانے میں کے شاگردوں میں سے تھا. اور جب کبھی ملاقات ہوتی تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے او ملا تو کوئی نکڑا شاہ مارے ہی مارے. میں چونکہ سب سے چھوٹا تھا نا تو فرمایا کرتے کوئی نکڑا شاہ تو مارے ہی مارے. پھر چند مرتبہ استادوں کی موجودگی میں گفتگو چند مسائل پر ہوئی تو یہ ان کو یقین ہو گیا کہ مارے ہی مارے. اب میں اتفاق سے مدینہ طیبہ میں ہوں تو میں نے پوچھا مولانا یہاں کیسے آ گئے. ان کا ہمارا تو سب کچھ یہی ہے. آپ تو جہاں مٹھی پہ چنے رکھ لیے سلام پڑھ لیا کہتے یہاں سرکار آ گئے آپ کو یہاں آنے کی کیا ضرورت. میں نے کہا یہ جو تعویل آپ سرکار کے بارے میں کر رہے ہیں یہ اللہ کے بارے میں بھی تو کی جا سکتی ہے. جس جگہ آپ سجدہ کرتے ہیں کہ خدا یہیں موجود ہے پھر آپ کعبے میں کس لیے آئے تھے. اب جواب کچھ نہ بنائے. میں نے کہا مولانا جو مجھ پر سوال ایک بار تو پھر دہرائیں پھر آپ کو جواب دیں. کہتے ہیں آپ سلام وہاں سنتے ہیں آپ یہاں کیوں آتے. میں نے کہا دراصل وہاں سنتے ہیں یہاں جواب دیتے ہیں. وہاں پہنچایا جاتا ہے ٹھیک ہے پہنچ گیا. لیکن جو یہاں کے کہتے ہیں وعلیکم السلام اور سرکار کے سلام کا جواب ملنا اس کی قیمت فالتو ہے. وہ یہاں ہوتا ہے دوسری جگہ میں نہیں ہوتا. کہا کہ سلام کا جواب تو آپ عقیدہ رکھتے ہیں وہاں سے بھی دیتے ہیں. میں نے کہا اس کے دینے کی شان اور ہے. وہ کیسے بیچ میں ملائکہ پڑھتے ہیں جو سلام کا جواب اسے پہنچاتے ہیں اور آپ کی روایتوں کے مطابق تو سرکار خود سنتے نہیں سرکار کے پاس پہنچایا جاتا ہے. وہ میرے پاس روایتیں موجود ہیں جو یہ بتاتی سرکار خود سنتے ہیں. کتاب جلاء الافہام لکھنے والا ابن قیم ابن تیمیہ کا سب سے ممتاز شاگرد. اس کی کتاب جلاء الافہام کا صفحہ 80 اس کے اندر یہ بات موجود ہے
غالباً حدیث نمبر 81 ہے. حدیث کا نمبر کچھ ہو, کتاب میرے پاس موجود ہے, جس وقت بھی ضرورت پڑے للکار کے. ایسا نہیں کہ آپ کو بات بتلائی ویسے ہی بتلائی تھی مجھے زبان سے نہیں نکلتی, ہمیشہ زبان ہی سے ہوا کرتی ہے, نکلنے کی جگہ یہی ہے. تو انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہوا کہ اس 29 برسوں میں کوئی بات میں نے کہی ہو, آپ نے جب کبھی مجھے للکارا ہو تو میں کہوں نہیں جی ویسے ہی زبان سے نکل گئی تھی. نہیں, الحمدللہ ویسے زبان سے نکلنے کی عادت ہو پھر دین کا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ویسے نکالنے والی جگہ نہیں ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. باجد بستامی جیسے آدمی دم ساتھ کے آتے ہیں, خواجہ جنید بغدادی جیسے آدمی اونچا سانس نہیں لیتے. اس جگہ کچی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ حدیث میں پیش کرنے لگا تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ اکثروا علیہ الصلاۃ, اکثروا علیہ الصلاۃ, ایک روایت میں کثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ فانہ یوم مشہود. یہ کتابیں برکت کے لیے رکھتا ہوں, حوالہ جات مجھے زبانی یاد ہے, تاکہ اگر کوئی آ کے یہ دیکھ لو, یہ میرے یہ نشانات لگے ہوئے, یہ اس لیے ہے کہ وہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو یہ موجود ہے. لیکن عبارات الحمدللہ مجھے کام جو یہی کرتا ہوں اور کچھ کام نہیں کرتا ہوں. تو اب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ فانہ یوم مشہود, جمعے والے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو, کیونکہ یہ مشاہدے کا دن ہے. فرشتے آتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ تم کیا کر رہے ہو. تو جب آئیں تو آگے تم درود میں لگے ہوئے ہو, مزہ ہی آ جائے, وہ پیغام لے کر کے جائیں کہ واقعی پروردگار تو نے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. تو وہ درود شریف لے کر کے جائیں. آپ نے اس کے بعد فرمایا وما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ خیس وقال, کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں, لفظ عبد استعمال کیا, بشر نہیں استعمال کیا, کیونکہ فرشتے بھی عبد ہیں, عباد مکرمون قرآن مجید نے کہا. وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناسا, قبیلہ بنی خزاں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا لیا, جبکہ وہ خدا کے بندے. عبد کا اطلاق تمام مخلوق پر آ سکتا ہے. تو سرکار کا فرمانا ما من عبد یصلی علیہ, کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہو الا بلغنی صوتہ, مگر اس کی آواز مجھے خود نہ پہنچتی ہو. ایسا کوئی بھی جو بھی درود پڑھتا ہے اس کی اصل آواز مجھے سنائی دیتی ہے. اچھا اجل آواز سنائی دیتی. اس حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ, ابو درداء جو ہیں یہ صحابی ہیں سرکار کے, لیکن یہ فقہائے شام میں سے ہیں. یعنی 3 ملکوں کے اندر علم منتہی ہوتا تھا ان 3 شخصیتوں پر. شام کے اندر علم منتہی ہوتا تھا حضرت ابو درداء پر, اور بغداد اور عراق اور کوفے اور بصرے میں علم منتہی ہوتا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود پر, اور مدینہ طیبہ میں علم منتہی ہوتا تھا جناب حیدر کرار پر. یہ چلتی ریل کیسے چلتی تھی, کوئی سوال پیش آ جائے شرق الاوسط کے کسی حصے میں, وہ شام میں جاتے تھے. جب ان سے کوئی طے نہ ہو تو پھر وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے تھے. جب ان سے طے نہ ہو سکے تو سارے مل کے مولا مرتضیٰ کے پاس آتے تھے. جناب مولا مرتضیٰ نے پوری زندگی میں یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا, جس نے کہا ہے بس چٹاخے کا پٹاخے سے جواب ہے. اب جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ حرف آخر مانے جاتے تھے. یہ ابو درداء ہیں شام کی سرزمین کے سب سے بڑے دانشور. وہ کہتے ہیں کہ سرکار سے میں نے پوچھا اب بعد وفات کا یا رسول اللہ, کیا یہ امید کروں کہ آپ کے بعد میں آپ اسی طرح سنا کریں گے؟ اس موقع پر سرکار کا جواب سونے کے عروج سے بھی لکھا جائے تو عظمت قول رسول تولی نہیں جا سکتی. آپ فرماتے ہیں نعم, ہاں, میری موت کے بعد بھی اگر کوئی درود پڑھا کرے گا تو اس کی اصل آواز مجھے سنائی دیا کرے گی. اب جناب اس کے بعد وجہ بیان کرتے کہتے کیوں سنائی دے گی؟ لأن اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کما قال علیہ السلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بدنوں کو زمین پر حرام کر دیا ہے. زمین کا کوئی حشرات الارض نبی کے جسم کے کسی حصے کو ٹچ نہیں کر سکتا, نہ اس کو کھا سکتا ہے. کیا مطلب نکلا؟ کہا میں اس کے لیے روحانی گیر نہیں استعمال کرتا, یہ جو میرے سر کے ساتھ کان ہے نا, یہ سب آوازیں یہ سنتے ہیں.
چونکہ ان میں کوئی تغیر نہیں آئے گا، اس لیے ان انسانوں کے ساتھ میں قبر میں بھی سوا کروں گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب جناب پھر فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا کہ مولانا اور میں دونوں مدینہ طیبہ میں ہیں۔ میں نے کہا دراصل فضاؤں سے گزر کے آتا ہے، سرکار سنتے ہیں، پر اس نے سرکار کو سنانے کے لیے سٹرگل تو نہیں کی تھی، لیکن اب جو مدینہ طیبہ میں آیا ہے اس کو سرکار کہتے بیوی بچوں کی جدائی قبول کر کے آیا ہے، اپنے وطن کی جدائی قبول کر کے آیا ہے، اس نے میرے وصل کے لیے پیسے خرچ کیے ہیں، اب اس کا حق زیادہ بنتا ہے کہ ذوق شوق کے ساتھ اس کو جواب دوں۔ جیسا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ساری کتابیں لکھتی ہے، حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں جام کا رہنے والا درویش اور نقشبندی ہے، خواجہ عبید اللہ حرار کا مرید ہے، کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سرکار کو رحمت اللہ عالمین کر کے پکارتے ہیں، قبر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا سراج امتی بخیر آمدی معذرت سے گنابود۔ جو ایک طبقے نے کہا نا کہ میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا اردو بولے، میں نے پوچھا اردو کا کب سے سیکھی ہے؟ کہا جب سے تم نے مدرسہ کھولا ہے اس دن سے میں نے اردو سیکھی ہے۔ تو ہے تمہارے جملے پر ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، جس قوم کی طرف جو رسول بھیجتے ہیں اس قوم کی قومی زبان اس کو سمجھا کے بھیجتے ہیں۔ سرکار کل کائنات کی طرف آئے، اس لیے کل کائنات کی زبانیں سرکار کو اس تاریخ سے جاننی چاہیے تھے جس تاریخ سے آئے۔ اب جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ کے سلام کہتے ہیں، سلام کا سرکار جواب دیتے ہیں، پوچھتے ہیں اماں کا کیا حال چھوڑ کے آئے ہو؟ معلومہ لجپالوں کی عادت ہے، غلاموں کے تعلق داروں سے بھی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ جب واپس جاتے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکا یا رحمت للعالمین۔ قبر سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا سراج امتی سلامت رویو باز آئی۔ او میری امت کے روشن چراغ، خدا کرے تو تجھ پر بھی سلام ہو، خدا کرے تو خیریت سے جائے، خیریت سے واپس آئے۔ لیکن جب آخری ملاقات ہوئی تو سرکار کی قبر شریف سے آواز آئی سلامت روی، خیریت سے جاؤ، لیکن یہ جواب آیا کہ باز آئی، پھر واپس آؤ۔ جامی غش کھا کر کے گرے، کہتے اب سمجھ آ رہا ہے کہ اس کے بعد میری حاضری نہیں ہوگی۔ ہاں تو لوگ جاتے رہے نا۔ اب میں آپ کے سامنے فہرست پیش کرتا ہوں ان بندگان خدا کی کہ جو وہاں حاضری دیتے رہے، ان سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو چار ہوتے پھر تو اور بات تھی، لیکن اگر وہ کئی یہ کہیں تو پھر آئیے، یہ میرے پاس شرح ہے زرقانی شریف، یہ مال الدنیا کی شرح ہے، اس کے اندر وہ چند بزرگوں کے اسماء گرامی پیش کرتا ہوں۔ آئیے، صفحہ 197 ہے، یہ جلد نمبر آپ کے سامنے 12 جلد نمبر 12 ہے اور صفحہ 197 ہے۔ جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں ایک صحابیہ حاضر ہوتی ہیں، دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ آتی ہیں جمعرات کا دن نکال کے، جمعرات کے دن کی کل کچھ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لکھا ہے علامہ شہاب الدین خفاجی نے شرح شفاء اعجاز کے اندر، کہا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جایا کرتے تھے، جمعرات کو اخر جایا کرتے تھے اور ہفتے کو کعبہ شریف آیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا انہوں نے بیان کی؟ یہ کل نہیں بیان کی تھی۔ وجہ کیا بیان کی؟ کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ایک جملہ اس کا عرض کیا تھا کہ جو اعمال ہیں نا والدین پر یا قبروں والوں پر، یہ جمعے سے ایک دن پہلے پیش کیے جاتے ہیں، یہ جمعے کے ایک دن بعد پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کے پہلے کا جو دن ہے سرکار اخد شریف جایا کرتے تھے۔ کس لیے جایا کرتے تھے؟ شہداء کی قبروں پر۔ قاضی ایاس نے اس جگہ لکھا ہے کہ مسجد قباء میں بھی جانا نہ بھولے
اور ساتھ ہی ساتھ احد کے شہیدوں کا بھی نہ بھولے. کیوں کہ سرکار ہر جمعرات کو وہاں زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. اگر قبر پر جانا منع ہوتا سرکار کیوں جاتے؟ آج قبروں سے بڑی وحشت ہے. قبر میں جانے کا غالباً پروگرام نہیں ہے. قبر میں جانے کا پروگرام ہو تو اتنا قبر کو برا تو سمجھنے کا چانس نہیں ہے. کہا جمعرات کو کیوں جاتے؟ کہا چونکہ ایک دن پہلے ان پہ اعمال اموات پر، مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں. تو کہا جس وقت کے جمعرات ہو نا تو اس تاریخ جب یہ باتیں پیش ہوں تو ان کو پتہ چلے کہ سرکار جن کی یہ جان دی تھی وہ ہماری قبر پر آئے تھے. انہوں نے سرکار کو آپ نے ہمیں سلام کیا تھا. تو ہفتے والے دن قباء شریف کیوں جاتے تھے؟ کہا قباء شریف میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، یہ خود مسجد قباء ہے. یہ جمعے کے دوسرے دن کی بات ہے. تو اس میں اس لیے آتے تھے کہ جو ان پر اعمال پیش ہوں، وہ ہفتے والے دن پیش ہوں تو ان پر یہ واضح ہو کہ ہم لوگ آئے تھے، ہم نے وفا کا حق ادا کیا ہے. یعنی قبروں کی طرف پھیرے کرنے وفا کا ایک تقاضا ہے. جس ماں نے پیٹ میں رکھا ہے، شیر پلایا ہے، گندگیاں صاف کی ہیں، پالا پوسا ہے، سکول میں ڈالا ہے، خود کھانا چبا کے آپ کے منہ میں ڈالا ہے، وہ اس کی بھی حقدار نہیں رہی کہ کبھی اس کی قبر پر بھی جائیں. محبت کے تقاضے کم نہ ہوں گے، یہی ہوگا کہ ایک دن ہم نہ ہوں گے. اگر وفائیں چلی گئی تو دنیا میں رہ کیا گیا؟ یہ ہفتے والے دن ادھر جاتے تھے. لیکن جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے، اگر دونوں دن تھے اس بات کے لیے، جمعرات والا دن بھی اسی لیے تھا اور ہفتے والا دن بھی اسی لیے تھا، تو پھر جمعرات والا دن احد والوں کو کیوں دیا اور ہفتے والا دن قباء والوں کو کیوں دیا؟ حالانکہ قباء کی بحث کل آپ کے سامنے گزر چکی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر 2 رکعتیں نماز پڑھ لینے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے. کسی جگہ 2 نفلوں کا عمرے کا ثواب ملتا ہے مگر مسجد قباء میں ملتا ہے. تو مسجد قباء کو دوسرے درجے پر ڈالا، احد میں پہلے کیوں گئے؟ کہ دراصل جو قباء شریف والی مسجد ہے یہ عبادت گاہ ہے اور وہ عاشقوں کی قتل گاہ ہے. یہ مرکز عبادت ہے، وہ مرکز عشق ہے، وہ افضل ہے، اس لیے ان کے پاس پہلے جاتا تھا. اور یہ قباء شریف اس کے بعد کی چیز ہے، اس لیے اس میں بعد میں جاتا تھا. سمجھ آئی یہ بات؟ پتا چلا کہ عاشقوں کے ڈیروں کی قیمت باقی مقامات مقدسہ کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہوئی ہوتی ہے. آئیے وہ کہتے ہیں جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں. وقد روا ابن نجار ان امرأة سالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان اکشفی لی عن قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکشفته فبقت حتی ماتت شوقا الیہ. خاتون ایک آئی، حضرت سیدہ عائشہ سے عرض کیا کہ اے سیدہ عائشہ، مہربانی کر کے سرکار کی قبر شریف پر سے کپڑے اتاریں، غلاف اتاریں، اس کو ننگا کریں. اب سیدہ عائشہ ایک فقیہ ہیں. سرکار فرمایا خذوا ثلثی دینکم من ھذہ الحمیرہ، تم اگر دین سیکھنا چاہتے ہو تو 2/3 آف ٹوٹل اسلام اس چھوٹی سی گوری سے سیکھا جا سکتا ہے. سرکار نے یہ فرمایا عائشہ سے کل اسلام کا 2/3 سیکھو. آج پورے عالم اسلام میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اسلام کے 2/3 جانتا ہو. لیکن سیدہ عائشہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیوی کے طور پر 9 برس آباد رہی ہیں. کم عمری میں 18 برس کی عمر میں بیوہ ہو گئی، لیکن ایجوکیشن اتنی بن گئی کہ دین سمجھنا چاہتے ہو تو 2/3 آف ٹوٹل اسلام اس سے سیکھا جا سکتا ہے. اگر یہ قبر پر آنا منع ہوتا تو حضرت سیدہ ان کو منع کیوں نہ کرتی کہ تو چل اپنا کام کر، یہ شرک ہے، قبر پر کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا سیدہ آپ ایسا کریں کہ سرکار کی قبر شریف پر سے غلاف اتاریں. آپ نے اس کے کہے کے مطابق غلاف اتارے. اس کے بعد وہ خاتون فبکت سرکار کی قبر شریف کو دیکھ کے روئی. ایسا روئی کہ جگہ پر تڑپ کر جان دے دی. ثابت ہوا کبھی کوئی عشق و محبت کی یہ لے بھی رکھتے تھے کہ قبر پر حاضری دی تو کہا اس سے آگے تو جانے کا ذریعہ اب کیا، اب مروں ہی تو سرکار سے ملوں، اگر مر نہ سکوں تو سرکار سے مل کیسے سکوں. دل نہ کیوں ہو مضطرب
موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ یہاں قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت کا ایک چیپٹر کھولا ہے، اس کے اندر بتایا سرکار کے چاہنے والوں کے نمونہ ہائے محبت، انہوں نے محبت کے نمونے کیا دیے۔ ان میں ایک نمونہ یہ ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے وصال کا وقت آیا، آپ کی اہلیہ کہتی ہے واہ حزنا ہو یا بلال، یہ کہتے ہیں یہ مت کہو واہ حزنا ہو یا بلال، تم یوں کہو واہ مسرتا ہو یا بلال، واہ حسنتا ہو یا بلال، واہ تربا ہو یا بلال، اے بلال مبارک ہو کہ تم مر رہے ہو۔ کہا آگے تو کسی کو کبھی سنا نہیں کہ مرنے والے کو مبارکباد کہے، آج نیا سبق آپ مجھے پڑھا رہے کیوں؟ ان کا اور کسی کو نہ کہیو پر مجھے تو کہیو، لأنی القا محمدن، لأنی القا غدن محمدن وصحبہ، کیونکہ کل میں سرکار سے بھی ملوں گا، ان کے دوستوں سے بھی ملوں گا۔ ان کی موت کہاں واقع ہو رہی ہے؟ شام میں۔ کہتے کیا ہے؟ کل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ ہے کسی کو پتہ نہیں کب کہاں مرے گا، ان کو انہوں نے ثابت کر دیا یہ ان کو پتہ نہیں جن کا رب سے تعلق نہیں۔ رب سے تعلق بنے تو پتہ ہو سکتا ہے۔ کس کس سے ملوں گا؟ سرکار سے ملوں گا، سرکار کے ساتھ ملنے کا عقیدہ تو سبھی کا ہے، لیکن صحبہ ان کے دوستوں سے بھی ملوں گا۔ اس سے عقیدہ یہ ملا کہ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے یاروں سے بھی ملاقات ہوگی۔ پر موت آسانوں کے بے قرار ہیں، کہتے ہیں قوم مبارک کیونکہ بڑی مدت کی جدائیوں کے بعد کل ملاقات ہونے والی، ان سے ملاقات کریں۔ اب جناب سیدہ کے کہے پر قبر کھولی گئی اور انہوں نے اسے دیکھا اور تڑپ کے وہ مر گئیں۔ اس سے آگے آئیے، لکھا ہے کہ اخذ خجام الحجرۃ المقدسۃ انه شاهد شخصا من الزوار الشيوخ اتى باب مقصورۃ الحجرۃ الشریفہ فتاطع راسه ناول عتبہ فحركوه فاذا هو میت۔ کہتے ہیں اس جگہ ابن الفضال حموی نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو خدام مقرر تھے چوکیداری کے لیے کہ کہیں یہودی قبر نہ اکھاڑ دے یا اور کوئی بے ادبی نہ کرے، انہوں نے آ کر کے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ اجازت مانگ رہا ہے کہ مجھے سرکار کی قبر پر حاضری کی اجازت دو۔ اگر منع ہوتی صحابہ میں یہ تعلیمات ہوتی، وہ کہتے جانا ہی شرک ہے۔ ان کا آؤ دیکھو سرکار کی قبر شریف ہے، ہمارے پاس سودا کھڑا ہے، کوئی زندگی بھی دیکھنا چاہتا ہے اس کو موقع دیا گیا، مرنے کے بعد دیکھنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے۔ کہتے ہیں جس وقت کے آگے بڑھ کے اس نے سرکار دو علیہ السلام کی قبر شریف کو دیکھا تو اس نے سر جھکایا، فتح تھا سر جھکایا، معلوم ہوا کہ آل اللہ کے درگاہوں کے سامنے جو سر کا جھکانا ہے ازرہ ادب یہ درست ہے۔ اور اس کے بعد ناول اتبت سرکار کی چوکھٹ کی طرف، اتبا کہتے ہیں چوکھٹ کو، اے دروٹنی جس کی آنے ہو درٹنی والے پاس منہ کری اسے بون کی تھا ڈاڈے نہیں جائی آیا ہے نہیں آنے ست سلامو پیرا پاگیں پر یار۔ معلوم ہے یہ پرانا قصہ ہے، نیا قصہ نہیں، منع کرنے والے نئے ہیں۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی اس چوکھٹ پہ گرا، سرکاری دو عالم علیہ السلام کی چوکھٹ پہ گرا اور گر کر کے دم توڑ گیا۔ اب گھر لٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے۔ ایک بڑا لطیفہ پیش آیا، کبھی زین الدین عراقی علامہ بدر الدین عینی کے استاد اور زین الدین ابن رجب حنبلی یہ دونوں ایک اونٹی پر بیٹھے، ایک اونٹی پر بیٹھ کے ایک کجاوے میں بیٹھ کے سفر کرنے کہلاتے ہیں معادل، کانا معادلین علی جمل، ایک ہی اونٹ پر کجاوے کے اس حصے میں بیٹھے ہوئے زین الدین عراقی اور دوسرے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں زین الدین ابن رجب حنبلی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ دونوں اپنے وقت کے نامی آدمی ہیں۔ جو فتح الباری شرح بخاری ہے، عام علامہ ابن حجر اسقلانی سے پہلے
جس آدمی نے فتح الباری شرح بخاری لکھے وہ ابن رجب حنبلی ہے. اس سے پہلے جس نے لکھی ہے فتح الباری شرح بخاری وہ ابن بطال ہے. یہ الحمدللہ ساری کتابیں میرے پاس موجود ہیں. تو یہ ابن رجب بڑا نامی آدمی ہے. تو اس ابن رجب کے اور ان دونوں کا نام زین الدین ہے. وہ زین الدین عراقی ہیں اور یہ زین الدین ابن رجب حنبلی ہیں. دونوں آپس میں یار ہیں, ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں. ایک کجاوے کے اس حصے میں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا اس حصے میں بیٹھا ہوا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ یہ بات جاننے سے پتہ چل جائے گا کہ کبھی اہل علم, اہل محبت مقامات مقدسہ پر زیارتوں کے لیے جاتے تھے, حضور کی قبر شریف کے علاوہ بھی. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پاک پر حاضری دینے کے ارادے سے. کیوں بھائی؟ یہ ریکارڈ کس نے مینٹین کیا ہے؟ یہ علامہ زرقانی نے, زرقانی شرح محب الدنیا کے اندر. کہا بحث کا چھڑی. انہوں نے کہا یار ہم اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار پر سلام کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ابن رجب نے کہا میں چونکہ حنبلی مذہب کا آدمی ہوں تو ابن تیمیہ میرے مذہب کا امام ہے ایک, تو میں ارادہ تبدیل کرتا ہوں. میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد کا ارادہ کرتا ہوں. تو آپ اگر قبر کا ارادہ کرتے تو قبر کا ارادہ رہنے دے. زین الدین عراقی بڑا چھوٹی کا مناظر ہے. انہوں نے کہا تم تو دونوں جان سے گئے. کہا کیوں؟ کہا جو اس کا مذہب ہے ابن تیمیہ کا وہ دیا یا لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد, ان 3 مسجدوں کے سوا اور کسی مسجد کا ارادہ نہ کرو. تم نے تو چوتھی مسجد کا ارادہ کر کے تو ساری حدیث کی مخالفت کر ڈالی, ابن تیمیہ کی بھی مخالفت کر ڈالی. اس نے تو کہا تھا 3 مسجد اقسام, مسجد نبوی, مسجد حرام, ان تینوں میں سے کسی ایک مسجد کی طرف ارادہ کر سکتے ہو, چوتھی مسجد کے ارادے سے سفر نہیں کر سکتے ہو. اب تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی مسجد کا ارادہ کیا, لہذا تم چوتھی مسجد کی نیت کرنے والے ہو, اس لیے حدیث کی بھی مخالفت کی ہے, ابن تیمیہ کی بھی مخالفت کی ہے. رہ گئی میری بات. میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبر شریف کی ارادہ کیا ہے. سرکار کن تو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها, پہلے میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا ہوا تھا, اب تمہیں کہتا ہوں کہ زیارت کرو. تو زیارت کے لیے سرکار نے قید نہیں لگائی کس کی کرو اور کس کی نہ کرو. معلوم ہے ہر مومن کی قبر کی زیارت کرنا درست ہے. میں سرکار کے حدیث کے مطابق حق بجانب ہوں. پتہ چلا یہ محدثین یعنی جس آدمی نے بخاری کی شرح لکھی ہے اس کے جوڑ کی بخاری کی شرح خدا کے اس نیلے آسمان کے نیچے نہیں لکھی. اس کا نام بدر الدین عینی ہے. یہ بدر الدین عینی کا استاد ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم نے تو دونوں باتوں کی مخالفت کر ڈالی, کہ تم نے چوتھی مسجد کا ارادہ کر لیا. ابن رجب حنبلی کو کہتے ہیں, دونوں یار ہیں, ایک دور کے آدمی ہے, اکٹھے بیٹھے ہوئے ایک اونٹ پر سفر کر رہے ہیں, لیکن جاتے جاتے مار گئے. انہوں نے کہا یار واقعی میرا تو کام بہت خراب ہو گیا کہ ایک تو چوتھی مسجد کا ارادہ کر لیا, دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے ارادے سے جو سفر کر رہا تھا وہ میرا ثواب ضائع ہو گیا. تم جیت گئے واقعی. تو پتہ چلا کہ پہلے لوگ نہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی قبر کے ارادے سے سفر کیا کرتے تھے بلکہ دوسرے مقامات مقدسہ, دوسری قبروں کی زیارت کی بھی وہ ارادہ کر کے سفر کیا کرتے تھے. آئیے کہتے ہیں وکان ابو الفضل من شاہد جنازتہ ثم یقول الزائر قلب وغض طرف. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ایک اس کی یہ شرط ہے دل کو حاضر کرے, ایک دوسرا آنکھوں کو بند کرے تاکہ دوسرے کی طرف آنکھیں نہ لگیں, آنکھوں کو بند کرے. کیا خوبصورت بات یاد آئی. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار ان کو دیکھتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. کہا لا یضرب یمینا ولا شمالا, نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے ہیں. تو سرکار نے پوچھا تم اس قدر بے قرار کیوں رہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ انی احبک فاذا ذکرتک فما اصبر حتی ازورک. یا رسول اللہ جب آپ کو یاد کرتا ہوں اتنی محبت ہے کہ بے قرار ہو جاتا ہوں, جب تک آپ کی زیارت نہ کروں تسکین نہیں ہوتی. کہا پھر میرے پاس جب آ جائے تو پھر تو تسکین ہو جانی چاہیے. کہا پھر تسکین تو ہو جانی چاہیے لیکن ایک پریشانی پھر دامن گیر رہتی ہے. وہ کیا کہ قیامت کے میدان میں یا رسول اللہ رفعت مع النبیین, آپ نبیوں کی کلاس کے ساتھ اٹھا لیے جائیں گے. وَإِن دَخَلْتُهَا فَلَا أَزُورُ, اگر میں جنت میں داخل بھی ہو جاؤں فلا ازورک تو آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا. تو یا رسول اللہ پھر میں ایسی جنت میں جانا بھی نہیں چاہتا
کہ جس جگہ جنت تو ہو پر آپ نہ ہو. ہاں جی، سرکار دو عالم علیہ السلام پر یہ آیت اتری، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو میرے محبوب کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں ہم ان میں جدائیاں نہیں کریں گے. جس طرح دنیا میں پیروی کے ذریعے سے قیامت تک میرے یار کے ساتھ رہیں گے، قیامت تک، قیامت کے بعد پھر ان کی سنگتوں کو قائم رکھنا یہ میری خدائی کے ذمہ ہے. اس وقت وہ سرکار کے صحابی صوبان نام ہے، حضور کے غلام ہے، کہتے ہیں مولا کریم فامینی، مجھے آج نابینا کر دے، میں آج کے بعد کسی دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. ہے نا مزہ؟ یا رسول اللہ اب میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا. وہ آنکھیں نہ رہیں جو کسی کو دیکھنے کے انتظار میں رہیں. آپ کو دیکھ لیا ہے، آخری نظارہ میری آنکھوں میں آپ کے دید کا ہو، اور اسی وقت نابینا ہو گئے. لکھا علامہ زرقانی نے، اسی وقت نابینا ہو گئے. تو یہ اس محبت والے لوگ تھے. کہا وہ آنکھیں بند کر لے، پھر کیا کرے. آگے پھر کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عرض کرے، یا قائد الغر المحجلین، اے 5 کلیانوں کے امام. جان ہو نا، رکھو چارے پیر چٹے تو متھیوں بلی ہوئے، وہ 5 کلیانوں ہے، اور کالا وے بھرگا وے، پیر دوئے چٹے ہون، دم چورا وے. یہ زمیندارہ نہیں بولی، دم چورا نہ مطلب دم چٹا وے، متھیوں بلا وے، اس کے آنے 5 کلیان. اے 5 کلیانوں کے امام کا قیامت کے میدان میں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی ایک یہ بھی نشانی ہوگی، یہ جو 2 پاؤں ہیں وضو والے یہ بھی سفید ہوں گے، یہ 2 ہاتھ جو ہیں وضو والے یہ بھی سفید ہوں گے، یہ چہرہ جو وضو والا یہ بھی سفید ہو. یہ قیامت کے میدان میں چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے. جب چمکتے ہوئے دکھائی دیں گے پہچانے جائیں گے یہ غلامان مصطفیٰ ہیں. اے 5 کلیانوں کے امام. سمجھے بات؟ محبت کی عادت، محبت حسن کو تعبیر کرتی ہے، عیب کو تعبیر کرنے کی عادت محبت کو نہیں ہے. کھڑے ہو کے کہے، اے 5 کلیانوں کے امام، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب مہربانی کرو کہ میری شفاعت کرو. کہا اس کے بعد کیا اس جگہ اس حوالے کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے جو کل میں نے پیش کیا تھا، لیکن اس کے علاوہ اب آئیے اس کے علاوہ یعنی ایک آدھ مرتبہ نہیں، جیسا کہ اتبی رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا کہ ان کو سرکار نے کہا اے اتبی جاؤ اور اس عرابی کو پکڑو، اس کو خوشخبری دو کہ تجھے بخش دیا گیا. جیسے حضرت حیدر کرار کو کہتے ہیں میں نے قبر سے آواز سنی، اور جو حاضرین تھے انہوں نے آواز سنی کہ قبر سے آواز آئی، یہ جو پکارنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے. اس نے کوئی پہلے بھی گناہ کیے ہوں گے، کوئی آئندہ بھی کرے گا، لیکن واہ مدینے کے تاجدار تیری قبر کا فیضان کہ پہلے بھی گناہ گئے اور پچھلے بھی گناہ گئے. یہاں یہ بتایا کہ ایک تو وہ عقائد گزری، دوسری حضرت حیدر کرار پر گزری، یہ تیسری عقائد ہے. کہتے ہیں فراقت تو فرائض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں سو گیا تو نبی کریم علیہ السلام کو میں خواب میں دیکھتا ہوں، اور کہتے ہیں عرابی و بشر ہو بان اللہ قد غفر لہو بشفاعتی. یہ اور روایت ہے، وہ روایت نہیں. کہا اس کو جا کر کے کہو کہ تم نے مجھے کہا تھا نا کہ میری شفاعت کرو، میں نے سچ مجھ رب کی بارگاہ میں شفاعت کی ہے. اس حوالے میں فالتو بات نکلی کہ نہ نکلی؟ یعنی سرکار سنتے بھی ہیں، اس کا ایکشن بھی لیتے ہیں. سرکار نے سنا بھی، کہتے ہیں میں نے پھر تیری سفارش بھی کی، اللہ نے وہ میری شفاعت منظور فرما لی، کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہوا ہے اگر تو سفارش کرے گا رد نہیں کریں گے تو تجھے بخش دیا گیا. اب جا اللہ اللہ کر اور مزے اڑا. واہ سبحان اللہ. اب اس جگہ ایک اسی صحابی کا ذکر نہیں بلکہ حضرت اسماعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لغت کے ایک امام ہیں. آپ اگر ادب کی کتابیں پڑھیں تو ادب کی کتابوں میں ان کا نام آئے گا. اسماعی 3 صدی کے آدمی، چوٹی کا آدمی، ادیب ہے کمال درجے کا. یعنی یہ جو امام بخاری کا دور ہے وہی ان کا بھی دور ہے، لغت کا یہ امام ہے. کہتے ہیں انس اسماعی رضی اللہ وقف اعرابی مقابل القبر شریف قال اللهم ان هذا حبیبک وانا عبدک. دیکھیں ذرا اس کا استدلال. کہتے ہیں کہ ایک آدمی میری موجودگی میں سرکار کی قبر کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کی ذات پاک کہ یہ تیرے حبیب کی بارگاہ ہے اور میں تیرے حبیب کا غلام ہوں. مولا کریم
یہ تیرا حبیب ہے اور میں تیرا غلام ہوں. آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں. والشیطان عدو کا، اور شیطان تیرا دشمن ہے پروردگار، کیونکہ تیری بات اس نے ٹھکرائی ہے. اب کیا کر؟ فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبِكَ، اے اللہ کریم اگر تو مجھے بخش دینا تیرا دوست راضی ہو جائے گا. وَفَازَ عَبْدُكَ، تیرا بندہ کامیاب ہو جائے گا. وَغَضَبَ عَدُوُّكَ، اور تیرا دشمن جو ہے اس کو غصہ آئے گا. دیکھا کیا خوبصورت ترتیب اختیار کی ہے. یار سرکار کی قبر سے روکتے ہو ہیں؟ یہ عشق و محبت کی پوری دنیا کی دنیا ہے کہ نہیں؟ ہوں اگر تساں اپنے پیو دادے نے کاغذات مال گزینی پٹی تکے تو تساں سمجھو جتنا کوٹھا چڑھے ایسے ایسے مال لگن پھر کمزوری تساں نہیں ہے نا. انہوں پرانے راجے نے کمزوری تھی نہیں، انہوں نے باڑی کے چنگے جفے مارے سے. یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ سرکار کی قبر شریف کیا حقیقت رکھتی ہے. اب دیکھا اسمعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری موجودگی کا واقعہ ہے. ایک آدمی آیا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تیرا حبیب ہے. قبر نہیں کہا، یہ وجہ کہ قبر کے لفظ سے حضرت امام مالک وحشت کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیوں نہیں کہتا کہ سلمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو میں نے سلام کیا ہے. قبر تو مردوں کے راستے میں ہوتی ہے، یہ زندہ ہے، اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ یا وہ کہتے ہیں حاضہ حبیب، یہ نہیں کہا حاضہ قبر حبیبک، یہ تیرے حبیب کی قبر. یہ تیرا حبیب ہے، میں تیرا غلام ہوں، شیطان تیرا دشمن ہے. اگر تو مجھے بخش دے گا تیرا حبیب خوش ہو جائے گا، تیرا غلام آزاد ہو جائے گا اور تیرا دشمن غصے میں آ جائے گا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، اگر تو نہیں بخشے گا تو تیرے محبوب کو گراں گزرے گا. وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، اور تیرا دشمن خوش ہو جائے گا. وَهَلَكَ عَبْدُكَ، اور تیرا بندہ ہلاک ہو جائے گا. وہ بندہ کہتا ہے مولا کریم اگر اس بندے کو نہیں بخشے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ تیرے حبیب کو غصہ آئے گا اور یہ تیرا دشمن راضی ہو جائے گا اور تیرا بندہ ہلاک ہو جائے گا. آگے ایک قاعدہ عربوں کا پیش کرتا ہے. معلوم جس طرح کسی کی زبان ہوتی تھی، جو کچھ جانتا تھا وہ اپنے ذوق کے مطابق باتیں کرتا تھا. وہ کہتے ہیں اللہم ان العرب الکرام اذا مات منہم سیدن اوثقوا علی قبرہ وان ھذا سید العالمین فآتقنی علی قبرہ. کہتا مولا کریم عربوں کا ایک کسٹمری لا چلا آتا ہے. آپ کا وقت تو ضائع نہیں کیا نا، رات کو آپ میرے ساتھ تھے تو مضمون وہی چل رہا ہے. آپ کو نئی انفارمیشن مل رہی ہے نا. دیکھیں کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ عربوں کا یہ کسٹمری لا ہے، اگر کوئی شریف اور معظم خاندان کا عرب مر جائے تو اس کے وارث اس کے غلاموں کو اس کی قبر پہ لا کے آزاد کر دیتے ہیں. کہ اس قبر کی عزت رکھنے کے لیے ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، تم اس کے غلام تھے، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب ہم تمہیں کسی دوسرے کا غلام نہیں دیکھنا چاہتے. اے پروردگار یہ تیرے حبیب کا مزار پاک ہے، ساری کائنات کا سردار ہے. عرب سرداروں کے غلاموں کو آزاد کرتے، کل کائنات کا سردار ہے. اس غلام کا نام پیش کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں. یہ ریکارڈ کافی لمبا ہے، اس پر اگر یہ سلسلہ شروع کر دیں، میں نے کافی فہرست لمبی تیار کی ہوئی ہے. پھر یاد رکھتا صحبت باقی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اس پر عرض کر کے سوا گھنٹہ میں نے اپنی گزارشات پیش کر لی ہیں. امید ہے کہ آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے. مگر یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ میں قوم کا وقت ضائع نہ کروں. جو بات آپ نے 10 مرتبہ سنی ہوئی پھر میں 11ویں مرتبہ پھر میں آپ کو سنا دوں تو اگرچہ برکت کا باعث تو ہوگا لیکن آپ کی معلومات میں اضافہ تو نہیں ہوگا. آپ نے گزشتہ 29 برسوں میں یہ دیکھا ہوگا میں نے اس بات کی خاصی پابندی کی ہے کہ جو بات ایک مرتبہ کرتا ہوں پھر اسے اگلا سفر شروع کرتا ہوں، اس کو پھر نہیں چھیڑتا تاکہ میرے دوست جو دور سے آنے والے ہیں ان کا وقت نہ ضائع ہو. جیسا کہ حضرت امام مالک کہتے ہیں جو دور سے آئے قبر کی زیارت کیا کرنے دو، انہیں کھڑا ہونے دو، تم تو یہیں رہتے ہو. تو میرے سننے والے اکثر بیشتر مثلا یہ ساتھی یہ بریڈ فورڈ سے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ساتھی مینچسٹر سے آئے، یہ ساتھی مینچسٹر سے، یہ ہالی فیکس سے آئے، وہ ایکرنگٹن سے آئے، وہ مینچسٹر سے آئے، دور دور سے گریٹ ہارورڈ سے آئے ہوئے ہیں. اب اتنے دور دور سے آنے والے لوگوں کا وقت میں ضائع کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ انصاف کی بات نہیں ہوگی. غالباً اتنی بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آپ کو میں نے کل کی معلومات سے بالکل مختلف قسم کی معلومات دی ہیں، لیکن مضمون وہی ہے. اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو اہل باطل آپ کے سم دم مارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. وما علینا
الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمد للہ رب